بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیا حال ہے آپ کے؟ سب اللہ کرے ٹھیک ہو، صحت کے ساتھ ہو، خوش اور آباد ہو۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ تو یہ صبح کا ٹائم ہے، میں اپنے بچیوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ تو میری بیٹی کا دل نہیں کر رہا تھا ناشتہ کرنے کو، تو میں نے کہا چلو میں آپ کو انڈا پراٹھا بنا کے دیتی ہوں۔ تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے صبح ناشتہ کر لیا تھا جلدی، تو بچے ذرا لیٹ ہی اٹھتے ہیں، تو اب تو خیر اسکول بھی کھلنے والے ہیں، 1-2 دن میں کھل جائیں گے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو انڈا پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، اور میں نے اس میں 3 چمچ میدے کے دودھ میں گھول کے ڈالے ہیں، اور 3 انڈے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی سبز مرچ اور تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچ، کالی مرچ اور نمک اور ثابت زیرہ ڈالا ہے میں نے۔ تو اس کی اتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی تھی زیرے کی، اور اتنا اچھا یہ ٹیسٹی ناشتہ بن جاتا ہے، اور ساتھ چائے کے بنا کے اسے خوب سارا انجوائے کریں تو بچے خوشی سے پھر کھا بھی لیتے ہیں، تھوڑا منفرد ہو تو پورا صحیح مکمل ناشتہ ہے یہ، توانائی والا مزے کا۔ تو اسے نان اسٹک پین میں بنائیں تو ذرا زیادہ ایزی بن جاتا ہے، یہ آرام سے بن جاتا ہے، ویسے ٹوٹنے کا ہوتا ہے۔ تو اچھا خاصا یہ بڑا پراٹھا بن جاتا ہے، اس کا آدھا 1 کپ دودھ کا ڈلتا ہے، تو یہ اچھا بیٹر بن جاتا ہے 3 انڈوں کے ساتھ۔ تو سبز دھنیا بھی ہو جائے، شملہ مرچ ہو، جو بھی آپ کا دل کرے ڈال لیں، میرے پاس نہیں تھی میں نے نہیں ڈالی۔ تو بچوں کو ذرا سا کچھ منفرد کر کے دیں تو بچے خوشی سے کھا لیتے ہیں، اور پھر ان کا کھانا بھی انہیں مل جاتا ہے، اور بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ ذرا منفرد چیز ملی۔ تو آج مجھے جانا ہے اپنی بیٹی کے اسکول بھی، تو بس سارے کام جلدی جلدی میں کر رہی ہوں کہ اس کا اسکول ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، کچھ دن ہوئے ہیں بڑی بیٹی کا میرے۔ تو میں نے کہا اس کے ذرا جاؤں، اس کے یونیفارم کا پتہ کرنا تھا، تو یونیفارم کا پتہ کر کے آؤں گی، تھوڑا اس کی ٹیچروں کو مل کے آؤں گی انشاءاللہ، لیکن گھر کے تھوڑے سے کام کر کے نکلنا ہے۔ یہ 3 کپ میں چائے کے بناؤں گی انشاءاللہ، میں خود بھی ساتھ انجوائے کروں گی بچوں کے، وہ بچے پھر زیادہ خوشی سے کھا لیتے ہیں، خود بھی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، چائے شائے پئیں، کچھ بھی، تو بچے بھی پھر رغبت سے کھا لیتے ہیں۔ تو میری ایک بیٹی ذرا تھوڑی کڑک چائے پیتی ہے، تو اس کے لیے پھر مجھے تھوڑی ذرا پتی زیادہ ڈال کے بنانی پڑتی ہے، تو وہ بھی میری طرح چائے بہت شوق سے پیتی ہے۔ تو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، ذرا بچے ویسے ناشتہ مشکل ہی سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا توجہ سے ناشتہ کرا دیں تو آرام سے کر لیتے ہیں۔ اور میری چھوٹی بیٹی تو کھانے میں اتنا پریشان کرتی ہے، وہ کوئی چیز ٹائم سے نہیں کھاتی، اسے بالکل بھی۔ میں اب اسے ناشتہ کروا رہی ہوں تو اسے بالکل بھی نہیں دل کر رہا اس کا، تو ذرا سا کھائے گی تو پھر میں انشاءاللہ کھانا شروع کر دے گی۔ وہ صبح بالکل بھی نہیں کھاتی، اسے صبح ناشتہ ہی نہیں پسند کرنا، تو تنگ کرتی ہے ناشتہ کرتے ہوئے۔ تو بس پھر اب میں جلدی جلدی برتن دھو لوں گی، کیونکہ برتن دھو کے جاؤں گی تو پھر واپس آ کے کچن صاف ہو تو ذرا کام کرنے میں، کھانا وانا بنانے میں پریشانی نہیں ہوتی، تو سب برتن دھو کے چلے جاؤ، ویسے بھی کچن صاف کر کے جائیں کہیں سے، واپس آئیں تو پھر دل پریشان نہیں ہوتا۔ تو یہ کافی سارے برتن ہو گئے ہیں، تو انڈے والے برتنوں کو میں نمک لگا کے رکھ دیتی ہوں، تو ٹائم ہو تو پھر گھر میں ہو تو پھر میں دھوپ پہ بھی رکھ دیتی ہوں ذرا انہیں، تو انڈے کی اسمیل نہیں آتی نا، تو علیحدہ دھوتی ہوں، برتنوں کے ساتھ نہیں دھوتی، وہ سارے برتن دھو کے آخر میں دھوتی ہوتی ہوں۔ تو سارا دن آج تو میرا انشاءاللہ مصروف گزرنے والا ہے، اللہ خیریت سے گزارے۔ تو وہی روٹین کے سارے کام کر کے تو پھر گھر سے نکلنا ہو تو پھر بندے کو اور جلدی ہوتی ہے، جلدی جلدی سارے کام کر لو، کیونکہ کام ختم ہوئے ہیں تو گھر سے نکل کے آپ سکون سے رہتے ہو کہ واپس جا کے کچھ کرنا نہیں ہوگا اتنا خاص۔ تو ویسے بعض اوقات تو جلدی بچوں کے ساتھ کام نہ ہو تو پھر میں کھانا بھی تیار کر لیتی ہوتی ہوں دن ہی کو، بھائی نکلنا ہے کہیں تو صبح جلدی کھانا بھی تیار کر لیتی ہوتی ہوں، سالن وغیرہ بنا لیتی ہوتی ہوں۔ تو آج بس نہیں کچھ کیا، تو اب دیکھیں واپس آ کے انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں تو کوشش کرتی ہوتی ہوں رات کے برتن بھی دھو لوں،
تو اچھے خاصے برتن ہو جاتے ہیں صبح، دودھ کی دیچکیاں وغیرہ، تو پھر دو کے جائیں تو پھر سکون ہوتا ہے، کہیں جانا ہو تو گرمی بھی ہو تو جلدی جلدی پھر صبح کا روٹین سے کام ہو جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کے اسکول جا رہی ہوں، تو اچھی جگہ اس کا اسکول ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری جگہ ہے اور بہت اچھی لوکیشن پہ اسکول، ٹیچرز بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سارے، بس اللہ کرے بچے پڑھے اچھا پڑھیں اور دل لگا کے پڑھیں، اور کتنے ٹائم بعد بچے اسکول گئے ہیں تو بچوں کو بھی تھوڑا عادت ہوتے ہوگی، کیونکہ اتنے ٹائم بعد اسکول جا کے پھر وہ سیٹنگ بچوں کی ہونی ذرا مشکل ہوئی ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ اچھی کافی بڑی بلڈنگ ہے، بچے تنگ نہیں آتے، اچھا خاصا ساتھ گراؤنڈ بھی ہے۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ پھر اسکول گئے، اندر بچی کا ذرا پتہ کیا، اس کے یونیفارم کا بھی، اور اس کے ٹیچر سے پوچھا یہ ٹیسٹ وغیرہ کیسے دے رہی ہے۔ اور پھر مجھے نا میری ساس کے لیے بیڈ شیٹیں خریدنی تھیں، تو وہ امی کہہ رہی تھی کہ بیڈ شیٹ لا کے دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمت بھی نہیں ہے جانے کی، تو آپ چاہو تو بیڈ شیٹیں لا دو۔ تو پھر ہم ذرا بازار چلے گئے، تو یہ اس دکان پہ کافی اچھی اچھی بیڈ شیٹیں ملتی ہیں اور ان کے کلر نہیں فیڈ ہوتے، یہ ان کی گارنٹی ہوتی ہے ان کی بیڈ شیٹوں کی، بہت اچھی بیڈ شیٹیں مل جاتی ہیں ان سے۔ تو کرونا کے بعد تو جس شاپ پہ جاؤ ریک خالی ملیں گے، بہت کم لوگوں کے دکان پہ سامان رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس بہت اچھی اچھی بیڈ شیٹیں تھیں تو ان میں سے پھر میں ایک سیٹ لے کے آئی ہوں ان کے لیے، سنگل بیڈ کا بھی اور ڈبل بیڈ کا بھی۔ تو کہتے ہیں اس کا کلر خراب نہیں ہوگا، اللہ کرے نہ ہی خراب ہو، کیونکہ اس کپڑے میں پہلے نہیں لے کے آئی ہوئی۔ تو یہ اتنی اچھی ملتانی چادریں تھیں، اور وہ سوتی کے ڈیزائن میں بھی چادریں تھیں، اتنی پیاری پیاری بیڈ شیٹیں تھیں، بہت اچھے اچھے ڈیزائن میں۔ تو یہ میں آ گئی اپنی ساس کے گھر، تو وہیں پہ بیڈ شیٹ بچھا کے تو بیڈ شیٹ بھی نہیں انجوائے کر رہی ہوں، اور انہوں نے چھلیاں بوائل کر کے رکھی ہوئی تھیں وہ بھی کھا رہی ہوں۔ تو یہ گاؤں سے آئے ہوئے تھے مالٹے، ابھی یہ تیار نہیں ہوئے، تو لیمبو بھی نہیں رکھے تھے، اور کہتی ہیں یہ بہت اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے، تو پھر خوب نچوڑ کے اوپر کھٹے کھٹے اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے تو ابھی بھی۔ تو یہ چھلیاں بوائل کرنے کے علاوہ جن پہ دانے صحیح نہیں تھے، یہ بوائل نہیں کی ہوئی تھیں، رکھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہ تو ایسے ہی پڑے پڑے سوکھ جائیں گی، تو ان میں سے اتنا لیکوڈ دودھ سا نکل رہا تھا، تو میں نے کہا ان کے دانے نکال لیتے ہیں، حالانکہ ذرا مشکل ہوتے ہیں ان کے دانے نکالنے، تو انہیں بھی پھر استعمال کریں گے، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی بالکل بھی نہیں کھاتی دانے وانے چھلی کے، مجھے خود تو بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے کھاتی ہوں چھلیاں بوائل کی ہوئی۔ تو پھر میرا دل کر رہا تھا میں ان کے لیے پوٹیٹو کارن بنا لوں، تاکہ بالز نا بہت اچھے ٹیسٹی بنتے ہیں۔ تو وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے دانے نکال لی، میں نے کہا جو ٹائم بچ جائے باقی کام میں گھر جا کے کر لوں گی، تو باتیں بھی ہو رہی ہیں، گپ شپ بھی لگ رہی ہے، اور ساتھ کام بھی ہو رہا ہے، تو میرا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، چیز بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ رزق ضائع ہو تو پھر دل دکھتا ہے۔ ان پہ دانے صحیح نہیں تھے نا، تو میں نے کہا یہ جو ہیں میں ان کے دانے نکالوں، اتنی ٹیسٹی یہ چھلیاں تھیں، اتنی ٹیسٹی، بہت میٹھی اور مزے کی، یہ مکئی بہت مزے کی تھی، اس کی دانے۔ تو اس کے سارے دانے اتاروں گی، ٹائم کافی لگ جاتا ہے، کچھ کے تو آرام سے اتر رہے تھے، کچھ اتنا وہ ان کے اندر سے دودھ سا نکل رہا تھا سارا لیکوڈ، لیکن اچھے خاصے نکل آئے تھے دانے۔ تو پھر میں گھر آئی تو پھر کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا تھا، تازہ بھنڈیاں آئی ہوئی تھیں، پھر میں نے کہا چلو میں ساتھ بھنڈیاں بنا لیتی ہوں مسالے والی، تو رات کا کھانا ان سے کھا لیں گے۔ تو اچھی لگتی ہیں نا سبزیاں بھی، آپ سیزن کی سبزیاں پھل کھاؤ تو مزہ آتا ہے بنانے میں بھی کھانے میں بھی، تو جیسے پھل سیزن کا بہت اچھا لگتا ہے، ایسے ہی سبزیاں بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو پھر میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے ساتھ رکھ دے تاکہ جلدی جلدی کام ختم ہو جائے، اور وہ دانے بھی تازہ تازہ چیز بن جائے نا تو بہت اچھی بنتی ہے، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ساتھ میں نے وہ مکئی کے دانے کارن ابلنے کے لیے رکھ دیے ہیں کوکر میں، تاکہ اچھے سے وہ نا بوائل ہو جائیں، گل جائیں۔ تو 10 سے 12 منٹ میں نے اس کو بوائل کیا تھا، بہت اچھے سے ہو گئے تھے، تو ساتھ سالن بھی تیار ہو جائے گا، باقی برتن وغیرہ بھی سنبھال لوں گی، سارا کام مطلب کھانا بنتے ہوئے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس اس میں لہسن ادرک ڈالا ہے، اور میں پیاز اس کا اتنا گولڈن نہیں کرتی، بس ٹرانسپیرنٹ سا ہوتا ہے تو اس میں مسالے ڈال دیتی ہوں، اور بھنڈیاں بھی فرائی کر کے رکھی ہوتی ہیں تو وہ پھر
اچھا سالن دم میں بھنڈیوں کا سالن بن جاتا ہے. اور میں بھنڈیوں میں کٹی ہوئی مرچ لازمی ڈالتی ہوں ساتھ، وہ بہت اچھی لگتی ہے. بس نمک مرچ ہلدی، پسی ہوئی مرچ اور ہلدی نمک، سوکھا دھنیا ڈال دیا، کٹی ہوئی مرچیں ڈال دیں، سبز مرچ پیسٹ ہو تو وہ ڈال دو، ویسے ڈال دو کاٹ کے جیسے آپ کی بھنڈیوں میں میرے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کھا لیتے ہیں تو ڈال دو. تو بہت مزے کی بھنڈیاں بنی ہیں ماشاءاللہ. تو بھنڈیاں بہت جلدی بن جاتی ہیں، ان کو بس مسالہ بھونو اور فرائی کی ہوئی دم میں ڈال کے دم لگا دو، 8-10 منٹ دم پہ رہیں تو بہت اچھی تیار ہو جاتی ہیں. فوراً تیار ہونے والی سبزی ہے یہ، کوئی دیر نہیں لگتی اس کو بنانے میں. پھر میرے ہسبینڈ کسی کام سے گئے تھے، وہ واپس آئے، ان کو کھانا وانا دیا، کھانا کھانے ان کو دے کے تو پھر میں بیٹی میری کہتی ہے پھر مجھے کھانا نہیں کھانا تو مجھے یہی پوٹیٹو بالز بنا کے دیں، کارن پوٹیٹو بالز. تو پھر وہ اس کو بنا کے دیے اور اس نے خوب سارا انجوائے کیا. تو تھوڑی تھوڑی محنت سے چیز اچھی بنے تو پھر بہت دل خوش ہوتا ہے، اور میرا تو ہوتا ہے دل خوش. میری بیٹی کہتی ہے ماما آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہے، تو میں کہتی ہوں سچ میں بیٹا، چیز اچھی بنے تو بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو چیز صحیح نہ بنے تو وہ چیز کا نقصان، پھر وہ اپنی محنت کا ٹائم ضائع ہونا. تو ماشاءاللہ سے چیز اچھی بن جائے تو واقعی میں دل خوش ہوتا ہے. تو یہ میں نے ان کو چاپ کر لیا تھا، کارن کو بوائل کیے ہوئے کو، اور آلو بھی بوائل کر کے میش کر لیے تھے. اس میں باریک باریک آملیٹ کٹا ہوا آملیٹ والا پیاز ڈالا ہے، باریک باریک سبز مرچیں ڈالی ہیں، بس نمک ڈالا ہے، اور چیز گھر میں رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ڈالنے، میں نے تھوڑا سا قیمہ بھی ڈال لیا ہے ان میں. تو انشاءاللہ پھر اس کی پوری ریسپی دوں گی آپ لوگوں کو. تو اس سے نا چکن کا قیمہ ہو یا بیف کا قیمہ ہو، جو بھی رکھا ہو ڈال دیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے، زیادہ مزے کے ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے تو بس چھوٹے بال بنائیں، وہ آپ کی مرضی، بڑے بڑے بنائیں جیسے جتنا آپ کا دل کرتا ہے. تھوڑا تھوڑا ہاتھوں پہ آئل لگا لیں یا پانی لگا لیں جیسے آپ کی مرضی، دونوں طریقوں سے صحیح رہتا ہے. اور میرے پاس بریڈ کرمز بالکل تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے، کوئی 2-1 چمچ، اور میرے پاس ڈبل روٹی بھی نہیں رکھی تھی کہ میں اور بناؤں، تو بس 2-4 پہ میں نے لگائے ہیں بریڈ کرمز، باقی میں نے ویسے ہی انڈا لگا کے تو فرائی کر لی. تو کبھی کور صحیح نہ ہو رہے ہوں تو ساتھ اور بیٹر لگا دیں آلو کا، تو وہ پھٹتے نہیں ہیں. پھر تھوڑے تھوڑے جہاں سے کھل رہے ہوں بیٹر لگا دیں تو اتنے مزے سے وہ رول گول گول بن جائیں گے آپ کے. باقی شیپ آپ جیسی دل کرے آپ کا دے لیں، لمبائی میں یہ بہت مزے کے بن جاتے ہیں، لیکن گول گول اچھے لگتے ہیں، میں تو گول گول بناتی تھی. تو ہاتھ میں چیز اٹھائی ہوئی جیسے دل کرتا ہے آپ شیپ بنا لیں اس کی، وہ اچھا جیسا دل کرے ڈیزائن بنائیں اس کا. تو ساتھ میں نے میٹھی چٹنی میرے پاس رکھی تھی، میں نے وہ اور مایونیز رکھ لی ہے، اس کے ساتھ بھی بچے خوشی سے کھا لیتے ہیں. میری بیٹی کو مایونیز پسند ہے تو وہ بھی ساتھ دے دیتی ہوں، اور کیچپ ہو تو اور مزے کا ہو جاتا ہے، کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ. تو ہم نے تو خوب سارا بناتے ہوئے بھی اس کو انجوائے کیا ہے، کھانے میں ماشاءاللہ بہت مزے کے ہوتے ہیں. تو ذرا سی ہلکی آنچ پہ شروع میں کریں فرائی، اور پھر اینڈ میں تھوڑا سا چولہا تیز کر لیں تو وہ ایک دم سے اتنے مزے کے بن جاتے ہیں، کیونکہ چیزیں تو ساری پکی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں کچی نہیں ہے، سب کچھ. قیمہ بھی بوائل رکھا تھا. تو کوئی بھی ایسی گھر میں چیز ہو تو ضائع نہ ہو، ضائع ہو تو دل دکھتا ہے، تو اس کو استعمال کر کے انجوائے کریں تو مزہ آتا ہے. ایک آپ کی چیز سنبھالے گی، کھائے گی، مزے سے انجوائے کیا. تو سب سے پہلی بات آپ کے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں کچھ ایسا کر کے دیں تو بچوں کے لیے تو مائیں کرتی ہیں نا، پھر کچھ نہ کچھ نیا دل کرتا ہے کچھ سے بنائیں اور بچوں کو دیں، کھائیں وہ.
اتنی مصروف زندگی میں بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت کریں کھانے پینے کے لیے، تو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ سے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں، تو ٹیشو کے اوپر رکھیں ان کو، کچن ٹاول کے اوپر رکھیں تو خوب ان کا جو آئل ہوگا وہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ تو خوب سارا انجوائے کریں ان کو بنا کے۔ تو میں نے تو بنا کے پہلے خود کھایا اور خوب سارا انجوائے کیا ہے اس کو۔ تو کافی زیادہ بن جاتے ہیں، اچھے خاصے بالز بن گئے تھے میرے۔ اتنا سارا بیٹر ہو تو پھر آلو بھی کافی سارے تھے تو اچھا خاصا بن گیا۔ تو چٹنیاں ساتھ ہوں تو پھر اور مزے کے لگتے ہیں کھانے میں۔ تو ٹھیک ہے جی، میں بھی انجوائے کرنے لگی ہوں۔ اللہ حافظ۔